बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। कराची एयरपोर्ट पर उतरा है एक शख्स MI6 का। MI6 जो कि CIA की तरह एक ऐसा इदारा है जो उसी की तरह खतरनाक किस्म का इदारा है जो बहुत सारे लोगों को पहले कत्ल करवा चुका है। जैसे कि जनरल असलम बेग की किताब में उन्होंने लिखा है कि जनरल ज़ियाउल हक को भी CIA ने मरवाया। जुल्फकार अली भुट्टो के कत्ल में भी यही लोग शामिल थे। सदर सदाम हुसैन हो, मोहम्मद मुसद्दक ईरानी मुंतखब वजीर आजम हो, उनको हटाना, मोहम्मद कज़ाफी को हटाना, या फिर शाह फैसल को कत्ल करवाना, या मुजीबुर रहमान को कत्ल करवाना। तो अब ये लोग फेल हो चुके हैं। अभी एक नामवर सहाफी हैं फखरुर रहमान, उनकी ट्वीट भी सामने आई है और उन्होंने अरशद शरीफ साहब के शो में भी ये बात की है। अबाउट टू असैसिनेशन कॉन्स्पिरेसी आफ्टर फेलियर ऑफ CIA MI6 प्लान टू। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी के थ्रू और हर तरह से अब जो ये लोग हैं MI6 या CIA वो फ्लॉप हो गई है। अब इन्होंने ये जो 300 मिलियन US$ है वो पाकिस्तान में दिए हैं। 300 मिलियन डॉलर अरबों खरबों की एक रकम होती है, खरबों की। मुझे तो यही लगता है। अब दिए किसको हैं? अपोजिशन को दिए हैं कि इत्तेहादियों को खरीदो, इमरान खान की गवर्नमेंट गिराओ। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी थोड़ी सी छानबीन करने के लिए हमने तारीख पर रिसर्च की। तारीख पर जब रिसर्च की तो हमें सब समझ आया। हाल ही में इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, और हम इनके कमी नहीं हैं। फिर बढ़ती हुई इस्लामोफोबिया की तरफ जो आवाजें उठती हुई हैं वो भी इनको काबिल कबूल नहीं है। सदाम हुसैन ने तेल जो है वो डॉलर की बजाय सोने में फरोख्त करने की कोशिश की थी। मोहम्मद कज़ाफी ने सोने के सिक्कों से तजारत और सारी ट्रेड करने की शुरुआत करने का कहा था। और इस तरह इमरान खान ने चाइना के साथ जो मायदा किया है वो भी सबके सामने है। थोड़ी सी रिसर्च से सामने ये आया है 22 फरवरी 1974 पाकिस्तान के शहर लाहौर में OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन तंजीम यानी तावान इस्लामी सरबराही इजलास हुआ। इसके इजलास के अंदर ये इजलास था पूरे अर्ज पर मुस्लिम ममालिक की सबसे बड़ी तंजीम थी। ये जुल्फकार अली भुट्टो के अरूज का दौर था। लाहौर इनका कला समझा जाता था। यहाँ से तमाम नशिस्तें वो जीत कर क्लीन स्वीप कर चुके थे। भुट्टो साहब ने खुद को न सिर्फ पाकिस्तान आलम इस्लाम बल्कि तीसरी दुनिया के रहनुमा के तौर पर देखा था। अपने आप को इस तरह देखते थे। स्टैनले वॉलपर की अपनी एक किताब है जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान, जिसमें वो लिखते हैं कि इनका इरादा था कि 1970 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में तीसरी दुनिया की कॉन्फ्रेंस करवाने का ये इरादा रखते थे। यूं वो पाकिस्तान को भारत से गैर वाबस्ता ममालिक की तहरीक में कलीदी किरदार के मुकाबले में लाना चाहते थे। शहर में हर सू जश्न का समा था। आलमी सियासत के बड़े बड़े नाम इकट्ठे हो रहे थे, मगर ये लीडरान नहीं जानते थे कि इनका मुस्तकबिल कितना खौफनाक होने जा रहा है। अगले चंद सालों में दुनिया भर में टीवी स्क्रीन और अखबारी सुर्खियां इनके बेईमाना कत्ल की सुर्खियों से भरी होंगी, क्योंकि आलमी इस्तेमार जैसे 1974 की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस ने अपने तराने में हम मुस्तवी इस्तेमार है बातिल अर्जिल कहकर लिखा ललकारा। इन सरबराहों को निशाने इबरत बनाने पर ये लोग तुल चुके थे। नाजरीन, शुरुआत सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल से हुई। सऊदी अरब OIC का बानी था। शाह फैसल बहुत तेजी से अपने मुल्क में समाजी जिद्दत ला रहे थे, बल्कि उन्होंने 1973 में अरब इसराइल की जंग के दौरान तेल की पैदावार रोककर मगरबी दुनिया को ये पैगाम दे दिया, भले ही हम आले सऊद हिजाज अंग्रेज की मदद से आए हों, लेकिन फिर भी आजादाना फैसले रखने के हामिल हैं और हक रखते हैं। हम हकदार हैं कि हम अपने आजादाना फैसले करें। 25 मार्च 1975 को इजलास हुआ और इस इजलास को गुजरे अभी एक साल ही हुआ था कि शाह फैसल कुवैत से आए एक वक्त से मुलाकात कर रहे थे, जिनमें इनके सौतेले भाई मुसाद बिन अब्दुल अजीज का बेटा फैसल बिन मुसाद भी था। मुसाद बिन अब्दुल अजीज का एक और बेटा शहजादा खालिद बिन मुसाद चंद बरस कबल शाह फैसल के खिलाफ एहतजाज में शामिल था। पुलिस की गोली लगने से वो जान बहक हुआ था। फैसल बिन मुसाद इस वक्त अमेरिका में मुकीम था और इसने ये फिर इसके बाद ये इस कुवैती वफ्द के हमरा शाह फैसल के महल पहुंचा। शाह फैसल ने से पहचान लिया, माथा चूमने के लिए आगे बढ़ा तो उसने एकदम से गन निकाली और एक गोली शाह फैसल की ठोड़ी में लगी और दूसरी कानपट्टी को चीरती हुई उनकी मौत का बाइस बनी। बाद में उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। 18 जून 1975 को उसका सर कलम कर दिया गया। यहाँ तो एक बाप खत्म हुआ शाह फैसल का। इस बेईमाना कत्ल के महज पाँच माह बाद ही बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल कर दिया गया। ये कत्ल इनकी फौज की जानिब से किया गया।
اور قبضہ کر لیا گیا ملک پر۔ شیخ مجیب نے 1974 کی اس کانفرنس میں شمولیت کی درخواست کی تھی اور شرکت کے لیے لاہور بھی آئے تھے، اور اس دورے سے دونوں ممالک کی قدورتیں بھی کم ہوئی، یعنی بنگلہ دیش اور پاکستان کی آپس میں کافی حد تک قدورتیں ختم ہونے کو تھیں اور ان کی شمولیت کی شرکت کا بھی اعلان ہوا تھا۔ 1975 کو بنگلہ دیش میں مارشل لاء لگا، فوج نے گھر میں گھس کر شیخ مجیب سمیت سارے خاندان کو قتل کر دیا۔ ان کی باقی بچی 2 بہنیں جو حسینہ واجد ہیں اس وقت اور ایک ریحانہ تھی، اس وقت جرمنی میں مقیم تھی۔ شیخ مجیب الرحمان کو باہر سے آ کر کسی نے قتل نہ کیا، ان کے حامی اپوزیشن اور کچھ ساتھیوں نے مل کر فوج کے ساتھ ماورائے فوج ان کا ایک بہیمانہ قتل کیا، اور پھر بہت ساری افواہیں چلتی رہیں کہ یہ قتل امریکہ کے کہنے پر ہوا، CIA نے یہ قتل کروایا۔ 1971 میں پاکستان کی جو شکست ہے، بنگلہ دیش کی علیحدگی، اس کے بعد بھٹو کا جو کارنامہ ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ پاکستان کو عالمی تنہائی سے نکالا۔ بھٹو چاہتے تھے کہ پاکستان دنیا میں تیسری طاقت بن کر ابھرے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 1977 کو پیپلز پارٹی نے ایک زبردست کامیابی حاصل کی اور پورے ملک کی جماعت بن کر ایک تاریخی فتح سمیٹ کر پورے ملک کی جماعت بن کر سامنے آئی، مگر ان کی مخالفت 9 جماعتوں سے ان کی مخالفت تھی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے، لہٰذا 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے ان کا تختہ الٹ دیا، جس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو پر محمد علی قصوری کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا۔ عدالت عظمیٰ نے ان کو حیرت انگیز طور پر 3/4 یا 3/4 کے فیصلے میں سزائے موت سنا دی۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ سزائے موت دینے والے 4 ججز میں سے ایک جج نسیم حسن شاہ، انہوں نے بہت برس بعد اس بات کا اعتراف کیا کہ اس سزا کو کم کیا جا سکتا تھا۔ یوں 14 اپریل 1989 کو سزائے موت بھٹو کو سنا دی گئی اور ایک عظیم باب بند ہوا۔ مصر کے صدر انور سادات بھی اسی کانفرنس میں شریک تھے، ان کو بھی بعد ازاں اسلامک جہاد سے تعلق رکھنے والے خالد اسلامبولی نے قتل کیا، جو کہ اس وقت فوج کے ایک لیفٹیننٹ تھے، اور ان کے قتل کا فرمان جاری کرنے والا ایک مصری نابینا شخص تھا، عبد الرحمان اس کا نام تھا، جس نے اپنی ساری زندگی کا حصہ امریکہ میں گزارا۔ اس نے یہ قتل کا فرمان جاری کیا۔ 18 فروری 2017 کو اسلامبولی نے جو ہے وہ ایک پریڈ کے مشاہدے کے دوران انور سادات کو قتل کر دیا۔ یہ بھی باب اس طرح اس کانفرنس کا ختم ہوا۔ یاسر عرفات فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے سربراہ تھے۔ 1974 میں لاہور میں ہوئی کانفرنس میں یہ بھی شریک تھے، انتہائی اہمیت کے حامل تھے، طاقتور انسان تھے اور یہودیوں کے غصبانہ قبضے کے خلاف تھے، اور اسرائیل کے ساتھ ہمیشہ بہت زیادہ معاملات ان کے خراب رہے۔ کچھ عرصے بعد ہی ان کی بھی خبر آئی کہ ان کو زہر سے مار دیا گیا، لیکن دھمایا یہ گیا، لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ ان کو HIV تھا، ان کے جسم میں HIV کے جرثومے ملے، لیکن یہ کارنامہ بھی CIA کا ہی انجام کردہ تھا۔ معمر قذافی اسلامک کانفرنس میں شریک ہونے والے طاقتور ترین مسلم ممالک میں اپنی اہمیت کے حامل انسان تھے۔ اس کانفرنس میں شرکت کرنے والی آخری مسلمان رہنما بچے تھے۔ 20 اکتوبر 2011 کو لیبیا کے صدر کرنل قذافی، جنہوں نے دسمبر 1969 میں کوپ کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کیا، باغیوں کو ایک ڈرین پائپ میں چھپے ملے، جہاں یہ نیٹو کی بمباری سے چھپے ہوئے تھے اور پناہ لیے تھے، جہاں پر لیبیا کی خانہ جنگی میں معمر قذافی کے مخالفین کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس دن بھی وہ وادی جرف جاتے ہوئے پائپ میں چھپے تھے، اور بمباری کے باعث ان کے سر میں جو چوٹیں آئی تھیں وہ بے تحاشا تھی۔ باغیوں نے ان کو پکڑا، ہجوم میں لا کر گھسیٹا، بے دردی سے مارا، پیٹا اور اس ہجوم کے حوالے کر دیا جس نے گدھوں کی طرح معمر قذافی کو نوچا اور ان کو قتل کر دیا۔ اور آج لیبیا کا حال ہمارے سامنے ہے۔ لیبیا میں خانہ جنگی ہے، غیر مستحکم ہے، فوج کا قبضہ ہے آدھے حصوں میں اس کی جو ہے وہ بہت سارے انتہا پسندوں کا قبضہ ہے، کچھ مذہبی لوگوں کا قبضہ ہے، یہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اب ایرانی وزیر اعظم کو بھی اسی طرح ہٹایا گیا۔ شروع میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ صدر صدام حسین کو بھی ایک جھوٹے کیس میں پھنسا کر ان کو بھی ہٹا دیا گیا۔ اب آتے ہیں عمران خان کی طرف۔ عمران خان کو قتل کرانے کا ان لوگوں نے نعوذ باللہ ایک پلان تیار کیا ہوا ہے۔ MI6 نے $300 ملین اس نے جو ہے وہ پاکستان میں جھونک دیے ہیں، اور عمران خان کو بھی صدام حسین، بھٹو، معمر قذافی، یاسر عرفات، شاہ فیصل،
انور سادات, مجیب الرحمان شامی اور محمد مصدق جو ہیں ایرانی ان کا نام ہے, ان کی لسٹ میں لے جانے کی ناپاک کوشش کرنے جا رہی ہے. قتل کی سازش ہو چکی ہے. ارشد شریف کے شو میں حال ہی میں ایک صحافی ہیں, فخر الرحمان غالباً ان کا نام ہے, بہت بڑے اینالسٹ ہیں, جرنلسٹ ہیں. 1986 سے وہ ریڈیو پاکستان, ترکش NTV, NBC نیوز, آج نیوز, دنیا ٹی وی, سما ٹی وی, CNN ترک, ان جیسے چینلز پر وہ کام کر چکے ہیں. ان کا ایک ٹویٹ بھی سامنے آیا ہے, انہوں نے شو میں بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بہت بڑا کچھ ہونے جا رہا ہے. اب یہ سوال بنتا ہے کہ کیا ہماری ریاست بھی امریکہ کے آگے, ہمارے ادارے بھی امریکہ کے آگے لیٹ چکے ہیں؟ کیا یہ بھی غلامی کی زندگی ہی گزارنا چاہتے ہیں؟ جنرل ضیاء الحق CIA کے کسی کا کام کے نہیں رہتے, مروا دیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو ڈٹ گئے تھے, مروا دیا. صدر صدام حسین ڈٹ گئے, مروا دیا. ایرانی وزیر محمد مصدق کو ہٹوا دیا. ڈالر کے عوض اپنی کرنسی لانچ کرنے والے ان کو بھی ہٹا دیا. مصری کا بھی یہی حال رہا. اب پاکستان نے چائنا کے بلاک میں جانے کا اعلان کر دیا. یوکرائن کے اندر ثالثی کا کردار ادا کیا. امن کے خواہاں ہیں, جنگ میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے, اور اڈے نہ دینے کی بات کر کے عمران خان نے اپنے لیے خطرہ مول لے لیا. اللہ نہ کرے عمران خان کو کچھ ہو. اللہ تعالیٰ عمران خان کی حفاظت خود کرے. وہ ایک عاشق رسول ہے, ایک محب وطن پاکستانی ہے, اور وہ بھی ایک مسلم امہ کا لیڈر ہے. اس وقت یورپ, مغرب, اپوزیشن, عدالتیں, ہر کوئی عمران خان کے خلاف ہے, لیکن کسی کے خلاف ہونے سے کچھ نہیں ہوتا جب اللہ آپ کے ساتھ ہو. جاتے جاتے آپ سب سے گزارش ہے, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اگر میری ویڈیو اچھی لگی اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے, اور دعا گو ہے کہ اللہ عمران کا حامی و ناصر ہو, پاکستان کا حامی و ناصر ہو, اور اپنی اعلیٰ افواج پاکستان, دنیا کی نمبر 1 ISI, اپنی فوج سے ریکویسٹ ہے کہ کسی کے اعلی کار مت بنے. یہ وہ دور نہیں ہے کہ ہم جنگوں میں جائیں, ملک کو آگے لے کر چلیں. ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں, ہم ایک آزاد ریاست ہیں, اور عمران خان اس قوم کے لیے ایک مشعل راہ ہیں. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے, اور دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ عمران خان کا حامی و ناصر ہو اور اپنی حفاظت میں رکھے. آمین.